أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. صدق اللہ العظیم. اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا بھائی. اس رکوع کے شروع میں اللہ رب العزت نے انہیں ایمان کی دعوت دی کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، کہ تم ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو کتاب میں نے اتاری ہے وہ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن مجید. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، کیونکہ تم اہل علم ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کی کتابیں کیا ہوتی ہیں، آسمانی کتابوں کی اہمیت کا پتہ ہے. لہٰذا اگر تم اہل علم اس پر ایمان لے آؤ گے تو تمہاری وجہ سے اور بھی ایمان لے آئیں گے. اگر تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہاری وجہ سے اور بہت سارے لوگ اس کا انکار کریں گے. وہ یہ سمجھیں کہ جب یہ پڑھے لکھے لوگ اس کو نعوذ باللہ غلط کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کہاں جائیں. تو اللہ نے ان کو ایمان کی دعوت دی. اور جو میں نے آپ کے سامنے آیات ابھی پڑھی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ نے انہیں اعمال کی دعوت دی ہے کہ تم اعمال کرو، ایمان بھی لے آؤ اور اس کے ساتھ اعمال بھی کرو. کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اللہ نے یہاں پر خطاب تو کیا ہے نا بنی اسرائیل کو، جیسا کہ شروع میں اس رکوع میں آیا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. خطاب تو بنی اسرائیل کو ہے، لیکن یہ قرآن صرف بنی اسرائیل کے لیے تو نہیں اترا ہدایت بن کر، یہ تو امت جو قیامت تک آئے گی سب کے لیے اترا ہے. تو گویا کہ سب کو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اور یہ بات آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ان دو عبادتوں کا تذکرہ اکٹھے کیا ہے. اکثر مقامات پر جہاں نماز کا حکم ہے اس کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا. نماز کیونکہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے. جب انسان نماز کو ادا کرتا ہے تو اس سے انسان کا اللہ سے رجوع ہوتا ہے، اور جب انسان مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس سے انسان کا دنیا سے تعلق کٹ کر اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے. کیونکہ مال کی جو محبت ہوتی ہے وہ کبھی مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے دیتی. دنیا کا جاہو اور محبت اور یہ ساری چیزیں مال کی جو ہے نا خبیث محبت جو انسان کے نفس کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ کبھی بھی مال کو اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ مال جمع ہی کرتا رہتا ہے، بس مال جمع ہو جائے. تو اللہ اسی سے منع فرما رہے ہیں کہ تم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو تاکہ نماز سے تمہارا اللہ سے تعلق جڑے اور تمہارے مال زکوٰۃ ادا کرنے سے جو ہمارا نفس ہے نا وہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہو جائے. اور اللہ رب العزت نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تو ساتھ یہ فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس جملے کے متعلق مفسرین کی دو تفسیریں، دو رائے ذکر کی جاتی ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر کیونکہ یہودیوں کو خطاب کیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یہودی لوگ پہلے بھی نماز قائم کرتے تھے، زکوٰۃ پہلے بھی ادا کرتے تھے، کیونکہ ان کی شریعت کے اندر بھی نماز کا حکم تھا اور زکوٰۃ کا حکم تھا. لیکن یہودیوں کی نماز کے اندر رکوع کرنے کا حکم نہیں تھا. یعنی سجدہ تو تھا، قیام تو ان کی نماز میں تھا، لیکن ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا.
اللہ نے رکوع والا طریقہ نماز کے اندر امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ تو اب اللہ یہودیوں سے فرما رہے ہیں کہ تم نماز پہلے تو پڑھتے تھے لیکن تمہاری نماز رکوع والی نماز نہیں تھی، اب جو نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور ان پر ایمان لانے پڑھ رہے ہیں جس کے اندر رکوع ہے، تو لہذا تم اب وہ نماز پڑھو۔ مطلب یہ ہوا کہ اب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز پڑھو کہ تمہاری نماز کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ رکوع ہونا چاہیے۔ اور دوسری تفسیر جو ذکر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہاں پر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے اللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرو لیکن اکیلے نہیں، بلکہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جب لوگ رکوع کر رہے ہوں، جب نماز پڑھ رہے ہوں، جماعت ہو رہی ہو، تم بھی ان کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ تو گویا کہ اس جملے سے اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ حکم اللہ کی طرف سے وجوبی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس لیے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے سے بھی نماز ہو جائے گی لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کا وہ ثواب نہیں ہے، وہ انعام نہیں ہے، وہ درجہ نہیں ہے جو انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس پر جو انعام اور درجہ رکھا ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے فرمایا کہ اس کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ اسے 27 درجے بڑھا کر ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب کتنا بڑھ گیا بھائی؟ 27 درجے بڑھ گیا ہے۔ تو اللہ اسی کا ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم تنہا نماز نہ پڑھو بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام اپنے دور مبارک میں اس جماعت کو اس قدر ضروری قرار دیتے تھے، اس قدر ضروری۔ اب ذرا غور کریں کہ حدیث مشہور ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں لوگوں کو حکم کروں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کریں، اور پھر میں کسی کو حکم کروں کہ وہ مسجد میں اذان دے اور جماعت کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور پھر میں کسی کو حکم کروں کہ میرے مصلی پہ امام بن جائے اور لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں جاؤں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن کہاں پڑھ رہے ہیں بھلا؟ گھروں میں۔ اب گھر میں تو جماعت نہیں ہو رہی، جماعت کا حکم تو مسجد کے اندر ہے، لہٰذا اب وہ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو فرمایا کہ میں جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ان جملوں سے اپنے صحابہ کے اندر جماعت کی اہمیت پیدا کر رہے ہیں کہ تم نماز گھر کے اندر اکیلی نہ پڑھو بلکہ تم مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور ایک حدیث کے اندر تو یہ الفاظ ہیں، فرمایا کہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا، کیونکہ گھر کے اندر عورتیں اور بچے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر میں عشاء کی نماز کو قائم کرتا اور پھر میں لوگوں کو حکم کرتا جا کے ان کے گھروں کو جلا دیتے جو گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ تو جماعت کی نماز پڑھنا اتنا درجہ رکھتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، آپ نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ فلاں آیا نماز کے اندر، عرض کیا یا رسول اللہ وہ نہیں آیا۔ اچھا بھی فلاں آیا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ نہیں آیا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نماز یہ دونوں نمازیں منافقوں پر بھاری ہیں، یعنی جو آدمی ان نمازوں میں حاضر نہیں ہوتا سمجھو وہ کن کی صف میں شامل ہے؟ منافقوں کی صف میں شامل ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں فرمایا کہ وہ شخص جو کھلم کھلا منافق ہوتا تھا وہ تو جماعت سے رہ جاتا تھا، فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ شخص جو گھٹنوں کے بل چل کر بھی آ سکتا تھا وہ بھی حضور کے ساتھ مسجد کے اندر نماز میں شامل ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وہ شخص جماعت چھوڑتا تھا جو کھلم کھلا منافق ہوتا تھا، وگرنہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی جماعت چھوڑنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنا نمونہ پیش کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو آپ صحابہ کے سہارے سے چل کر کہاں آئے بھائی؟ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اپنی نماز کو کہاں قائم کرو؟ مسجد کے اندر قائم کرو اور جماعت کے ساتھ قائم کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر 2 یا 3 لوگ کہیں پر بھی ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ تنہا نماز نہ پڑھیں بلکہ فرمایا جماعت کی شکل اختیار کر لیں۔ وہ جنگل کے اندر کام کر رہے ہیں، وہ کسی دور ہے، مسجد قریب نہیں ہے، فرمایا کہ وہ اکیلے نماز نہ پڑھیں بلکہ جماعت کے ساتھ
اس لیے کہ شیطان جو حملہ کرتا ہے وہ اس شخص پہ حملہ کرتا ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جیسے بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہو اور بھیڑیا اس بکری پہ حملہ کرے گا جو بکری ریوڑ سے الگ بھاگ جائے گی، فرمایا کہ بھیڑیا اس پہ حملہ کرے گا، اسی طرح جو بندہ جماعت سے کٹے گا شیطان کا حملہ اسی پہ ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کو جماعت والی نماز زیادہ محبوب ہے، اور فرمایا کہ جتنی جماعت کی نماز زیادہ ہوگی یعنی کثرت کے ساتھ لوگ ہوں گے اتنی اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوگی، جتنا لوگ کم ہوں گے اتنی اللہ کی رحمت کم متوجہ ہوگی۔ تو ہمارے دل کے اندر جماعت کی اہمیت ہونی چاہیے کہ جب جماعت کا وقت ہو جائے کہ ہم کوشش کریں، ہمارے ذہن میں بات ہے کہ بھئی فلاں وقت میں نماز ہوتی ہے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، تو ہم کوشش کریں اپنی نماز کہاں پڑھیں؟ بھئی مسجد کے اندر اور جماعت کے ساتھ، جس کا اللہ ہمیں یہاں پر حکم دے رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، فرمایا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ اہل کتاب جو تھے وہ اپنی تورات زبور انجیل کو پڑھتے تھے، انہیں پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، یہ ساری علامات وہ دیکھ چکے تھے، وہ قرآن کو سن کے پہچان چکے تھے کہ قرآن واقعاً اللہ کی کتاب ہے۔ یہودیوں کے جو علامات ہیں انہیں سب پتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی بنیاد پر، حضور سے اپنے دل میں بغض کی بنیاد پر ایمان نہیں لاتے تھے، وگرنہ اگر لوگ ان سے پوچھنے کے لیے آتے تھے نا، یہ تنہائی کے اندر بتا دیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لائے ہیں وہ سچی تعلیم ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس آیت کی تفسیر کے اندر بات نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا آتا تھا، حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اس کی عیادت کے لیے، بہت زیادہ بیمار تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پہ جا کے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اب وہ یہودی تھا، اس کا باپ بھی یہودی تھا، تو جب حضور نے اسلام کی دعوت دی تو وہ اپنے باپ کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھنے لگا کہ میرا باپ اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے باپ نے جب دیکھا تو بیٹا مجھ سے اشارتاً پوچھ رہا ہے، تو اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں آپ کر لو، آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو گویا کہ وہ باپ یہودی ہے لیکن اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ بات سچی ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا ابو القاسم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں آپ اسی بات کو کر لو۔ تو اس وقت اس شخص نے نوجوان نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری وجہ سے ایک شخص کو جہنم سے بچا لیا۔ تو لہٰذا وہ لوگ سمجھتے تھے، ان کے علم میں یہ بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات سچی ہیں۔ تو اللہ فرمایا کہ جب تم دوسروں کو یہ کہہ رہے ہو پھر اس پر خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں بھی عمل کرنا چاہیے کہ زیادہ جو ہے نا تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ۔ تو یہ خطاب اہل کتاب کو اللہ نے کیا کہ اے اہل کتاب لوگوں تمہیں پتہ ہے، لیکن میں پہلی وہی بات کہ صرف یہ خطاب اہل کتاب کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کے لیے ہے جو علم رکھتا ہو، جو ہر چیز کو جانتا ہو لیکن اس کے باوجود اس پر عمل نہ کرتا ہو، جو دوسروں کو کہتا ہو لیکن خود عمل اس پر نہ کرتا ہو، یہ ہر اس شخص کے لیے خطاب ہے۔ اور حضور علیہ السلام جس وقت معراج پر گئے تھے نا، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زبانیں نا جہنم کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ہے جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظ اور وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ یہ نیک کام کرو یہ نیک کام کرو لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، لوگوں کہتے ہیں اس برے کام کو چھوڑ دو اس برے کام کو چھوڑ دو لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ لہذا جو شخص اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور دوسرے کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو یہ بہت بڑا مجرم ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوگا جس کو محشر کے میدان میں بلایا جائے گا، اللہ حکم دیں گے ہاں بھی اس کو جہنم کے اندر ڈال دو، فرمایا جب جہنم میں ڈالا جائے گا اس کی جو آنتیں ہوں گی وہ باہر نکل آئیں گی اور اسی حالت میں وہ اپنی آنتوں کو اٹھا کے جہنم کے اندر ایسے پھر رہا ہوگا جیسے گدھا اپنے اوپر چکی کو لاد کے پھر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ پھر لوگ اس سے کہیں گے یار تو بڑا اچھا آدمی تھا، تو ہمیں نماز کا کہتا تھا، تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا، تو ہمیں برائی سے منع کرتا تھا، لیکن تیرے ساتھ یہ کیفیت کیسی ہے؟ وہ کہے گا میں تمہیں تو کہتا تھا پر خود اس پر عمل
نہیں کرتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے ہم دوسروں کو بھلائی کا کہیں، دوسروں کو برائی سے منع کریں، تو خود بھی اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی بندہ دوسروں کو برائی سے منع کرے اور بھلائی کا حکم دینا، اللہ رب العزت خود دل کی اصلاح فرماتے ہیں۔ انسان اگر سوچتا ہے تو اللہ خود اس کو توفیق دیتے ہیں کہ انسان اس پر مجبور ہوتا ہے، یار میں دوسروں کو کہتا ہوں خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتا۔ اس لیے جس کا تذکرہ انسان بار بار کر رہا ہوتا ہے نا، اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھائی جب ہم خود عمل نہیں کرتے دوسروں کو کیسے کریں، فائدہ تو کوئی نہیں ہے۔ جب خود عمل کریں گے تو دوسروں کو نہیں، بلکہ دوسروں کو کہو، بار بار کہنے سے اللہ خود عمل کی توفیق دے دیں گے۔ یہ مطلب ہے کہ انسان اس کو بار بار کرے۔ لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ جس طرح ہم نے دوسروں کو کہہ رہے اس پر خود بھی عمل کرنا ہے۔ تو یہ ہر مسلمان کے لیے